صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین محترم، زیارت اربعین کی شرح مسلسل ہے. گفتگو یہاں تک آ پہنچی ہے کہ زائر اب گواہی دے رہا ہے یہ کہتے ہوئے وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ وَمُحْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ. جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ زیارت اربعین جس کی تعلیم مولا امام صادق علیہ السلام نے اپنے قریب ترین صحابی صفوان جمال کو دی ہے کہ روز اربعین یہ زیارت ضرور پڑھنا، اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے اعلان کیا کہ زیارت اربعین پڑھنا مومن کے اہم نشانیوں میں سے ہے. تو گفتگو یہاں تک پہنچی. اب اس مرحلے میں زائر یہ اعلان کر رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ جو آپ سے اللہ نے وعدہ کیا اسے وفا کرے گا. وَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ مُنْجِزٌ مَا وَعَدَكَ، اور میں گواہی دیتا ہوں ان اللہ منجز ما وعدک، اللہ اے حسین جو آپ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرے گا. منجز نجز سے نجزہ سے ہے، جس کے معنی پورا کرنا، وفا کرنے کے ہیں. تو یہاں مطلب یہ ہے کہ آپ امام حسین علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ اعلان کر رہے ہیں زیارت میں، پروردگار نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے حسین ابن علی وہ پورا کرے گا. اب وہ وعدہ کون سا ہے جو اللہ نے امام حسین سے کیا؟ ایک تو وعدہ بالعموم ہے، قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جیسے وعد اللہ حق، اللہ کا کیا ہوا وعدہ حق ہے، یعنی جو وعدہ اللہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. ایک مقام پر ہے وعد اللہ حق، سورہ نساء آیت نمبر 122 میں ہے، اور اسی طرح سورہ حج آیت نمبر 47 میں وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، خدا ہرگز اپنے وعدے سے متخلف نہیں ہوگا، یعنی وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرے گا. ان آیات سے واضح ہے کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا. وہ وعدہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں متعدد آیتیں ہیں جن میں پروردگار عالم نے مومنین سے وعدہ کیا ہے، جیسے وعد اللہ المومنین والمومنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، یہ آیت ہے. مومنین و مومنات سے اللہ نے جنتوں کا وعدہ کیا ہے، ایسی جنتیں جن کے نیچے سے نہریں جاری رہیں گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے مومنین کے لیے، انہیں جنتیں عطا کرے گا. اور اسی طرح ایک اور مقام پر اسی آیت میں مساکن طیبہ کا وعدہ کیا، جنت میں بہترین مکانات عطا کرے گا. جنات عدن کا، یعنی اعلیٰ ترین مقام جنت میں جو ہے وہ جنت عدن ہے، وہ مقام عطا کرے گا مومنین کو. اور اسی طرح وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. پروردگار عالم نے وعدہ کیا ہے روئے زمین پر جنہیں مستضعف قرار دیا گیا، جنہیں کمزور بنا دیا گیا، ان کو امام قرار دے گا، ان کو پیشوا قرار دے گا، اور ان کو وارث زمین قرار دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ نے کئی وعدے اس طرح کے کیے ہیں مومنین سے، اور خصوصی طور پر امام حسین علیہ السلام سے جو وعدے کیے ہیں وہ روایات اور احادیث میں موجود ہے. جیسے وعدہ شہادت، پروردگار عالم نے شہید کا مرتبہ بلند ہے، جب شہادت کا وعدہ کیا تو شہادت کے ساتھ وہ تمام وعدے منسلک ہیں جو پروردگار عالم ایک شہید کو دینے والا ہے. امام حسین تو سید الشہداء ہے، تمام شہداء کے سردار ہیں. تو شہادت کا وعدہ
خود امام حسین نے فرمایا کہ اللہ مجھے وشاء اللہ ان یرانی قتیلا، جس وقت مکہ مکرمہ سے کوفے کی طرف امام حسین اپنے گھر بار کے ساتھ جا رہے تھے تو ابن عباس آئے، روکنے لگے، آقا اگر جانا ہی ہے تو کم سے کم آپ عراق نہ جائیے۔ اس وقت امام حسین نے فرمایا وشاء اللہ ان یرانی قتیلا، پروردگار عالم مجھے شہید دیکھنا چاہتا ہے۔ تو یہ گویا یہ وعدہ الہی ہے امام حسین سے، شہادت کا وعدہ ہے۔ اسی طرح وعدہ شفاعت زیارت عاشورہ میں ہے، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، پروردگار عالم مجھے امام حسین کی شفاعت عطا فرما۔ زیارت عاشورہ بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، اور یہ بھی صفوان جمال سے منقول ہے یہ زیارت، یہ امام فرما رہے ہیں امام حسین سے شفاعت کے طلبگار بنو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے امام حسین کو شفیع قرار دیا ہے۔ حتیٰ وہ واقعہ بھی اس سے پہلے میں نے عرض کیا، دیر راہب میں جب امام حسین نے کہ سر نے راہب سے سلام کیا تو راہب نے اس سر کو چند لمحوں کے لیے، تھوڑی سی مدت کے لیے امام حسین کا سر لایا نیزہ برداروں کو کچھ پیسہ دینے کے بعد، اور سر پر اپنا رخسارہ رکھ کے کہا اے فرزند رسول آپ میری شفاعت کیجئے۔ تو امام حسین نے فرمایا پہلے تو میرے جد کا کلمہ پڑھ۔ تو اس راہب نے کلمہ پڑھا، جب کلمہ پڑھا تو امام حسین نے کہا میں تیری شفاعت کروں گا۔ امام حسین شفیع روز جزا ہے۔ تو یہ وعدہ ہے پروردگار عالم کا، مقام شفاعت پر قیامت کے دن امام حسین فائز ہوں گے اور اپنے چاہنے والوں، اپنے عزاداروں کی بخشش کا حکم دیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی وعدے ہیں، وعدے انتقام، قاتلوں سے انتقام کا وعدہ ہے۔ جناب مختار نے انتقام لیا۔ پھر وعدہ رجعت ہے، امام حسین دوبارہ دنیا میں آئیں گے، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے دور ظہور میں، عصر ظہور میں آپ دوبارہ رجعت فرمائیں گے، دشمنوں کو دوبارہ سزا دیں گے۔ اس طرح کے کئی وعدے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُنْجِزٌ مَعَ وَعْدَكَ، پروردگار عالم میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ جو کچھ آپ سے وعدہ کیا اس نے وہ پورا کیا۔ وَمُهْلِكٌ مَنْ خَذَلَكَ، اور اس کو ہلاک کر دیا پروردگار عالم جو آپ کو رسوا کرنا چاہتا ہے، جس نے آپ کو چھوڑ دیا۔ وَمُعَذِّبٌ مَنْ قَتَلَكَ، اور اس پر عذاب نازل کیا دردناک جس نے آپ کو قتل کیا۔ دنیا میں بھی جناب مختار کے ہاتھوں شدید ترین عذاب قاتلان حسین کو ملا، پھر رجعت کے موقع پر بھی انہیں عذاب ملے گا، اور ابھی بھی وہ جو برزخ کے عالم میں ہے وہ معذب ہے، ان پر عذاب مسلسل ہو رہا ہے، اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ دردناک عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اس کے بعد اشہد انک وفیت بعہد اللہ، اب پہلے بات تھی کہ اللہ نے جو کچھ آپ سے وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ واشہد انک، میں گواہی دیتا ہوں اے حسین، وفیت بعہد اللہ، جو اللہ سے آپ نے وعدہ کیا وہ وعدہ آپ نے پورا کیا۔ پہلے ظاہر کہتا ہے اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا وہ پورا کیا، پھر بعد میں کہا جو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا وہ آپ نے پورا کیا۔ امام حسین نے کیا وعدہ کیا؟ جان پر آئے، پورا گھر لٹانا پڑے، سر کٹانا پڑے، اے خدا میں تیرے دین کو بچاؤں گا۔ یہ حسین کا وعدہ ہے اللہ کے دین سے۔ وارث انبیاء حسین، ولی اللہ حسین، امین اللہ حسین، صاحب اسرار الہی حسین، اسلام کو بچاؤں گا چاہے سر کٹانا پڑے، چاہے گھر لٹانا پڑے۔ اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اللہ کے وعدے کو پورا کیا۔ وجاہدت فی سبیل حتی اتاک الیقین، اور آپ نے جہاد کیا ان دشمنوں سے اللہ کی راہ میں، حتی اتاک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ گیا، یہاں تک کہ آپ موت سے آپ نے گلے لگا لیا۔ یقین سے مراد یہاں موت ہے، اس لیے کہ یہ آیت قرینہ ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، سورہ ہجر کی آخری آیت، آیت نمبر 99۔ اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین آ جائے۔
تو یہاں یقین سے مراد موت ہے، اس لیے کہ موت کے ساتھ ہی انسان کے آنکھوں کے سامنے جو پردے پڑے ہوئے ہیں وہ اٹھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ عالم ملکوت کو انسان دیکھ پاتا ہے، حقائق کو دیکھ پاتا ہے، اور جو کچھ زندہ رہتے ہوئے شک و شبہ اس کے دل میں تھا وہ شک و شبہ مرنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس لیے کہ مقام یقین پر فائز ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا علماء نے کہا کہ یہاں یقین سے مراد موت ہے۔ گویا یہاں پر وجاہدت فی سبیلہ حتی اتاک الیقین، اے حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اللہ کی راہ میں مجاہدت کی ہے، جنگ کی ہے دشمنوں سے، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ گیا، یہاں تک کہ آپ کو موت آ گئی، یہاں تک کہ آپ اس دنیا سے چل بسے۔ گویا یہ اعتقاد قلبی ہے، آپ اس وقت تک لڑتے رہے جب تک آپ کے جسم میں جان باقی رہے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔